اللہ الرحمن الرحیم. نور الانوار صفحہ نمبر 38 اور سطر 6 بلکہ 5. ثم انہم اختلفوا فیما بینہم ان سبب القضاء هو الذي كان سببا للاداء ام لا بد له من سبب على حدة فبینہ المصنف بقوله. پھر اہل علم نے اختلاف کیا ہے اس بارے میں آپس میں کہ قضا کا سبب وہی ہے جو ادا کا سبب تھا یا قضا کے لیے علیحدہ سبب ضروری ہے. تو مصنف نے اس بات کو اپنے اس قول سے بیان کیا. والقضاء یجب بما یجب به الاداء عند المحققین خلافا للبعض، کہ قضا واجب ہے اسی سے، اسی نص سے جس نص سے ادا واجب ہے محققین کے نزدیک، البتہ بعض کا اس میں اختلاف ہے. والقضاء یجب بالسبب الذی یجب به الاداء، قضا واجب ہے اس سبب سے جس سبب سے ادا واجب ہے محققین عام حنفیہ میں سے محققین کے نزدیک. البتہ اپنے احناف میں سے، اپنے مشائخ میں سے جو اہل عراق ہیں ان کا اختلاف ہے. ان کے نزدیک بھی نص جدید چاہیے، اور عامہ اصحاب شافعی کا اس میں اختلاف. فإنہم یقولون، وہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قضا کے لیے علیحدہ سبب ضروری ہے جو ادا کے سبب کے علاوہ ہو. اور یہاں سبب سے مراد وہ نفس وجوب کا سبب جو کہ وقت ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وجوب ادا کا سبب جو کہ نص ہے. والمراد بہذا السبب النص الموجب للاداء لا السبب المعروف، یہاں مراد سبب سے وہ نص ہے جو ادا کے لیے موجب ہے، وہ سبب معروف نہیں یعنی وقت. اور اختلاف کا حاصل راجع ہے اس بات کی طرف کہ ہمارے نزدیک ادا کو واجب کرنے والا نص ہے، ادا کو جو نص واجب کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قول اقیموا الصلاۃ اور اللہ تعالیٰ کا قول کتب علیکم الصیام. تو نص جو کہ ادا کو واجب کرتا ہے وہ فلاں ہے، وہ بعینہ ہی دلالت کرتا ہے وجوب قضا پر. کسی ایسے نص جدید کی حاجت نہیں ہے جو قضا کو واجب کرے. اور نص جدید جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کہ جو سو جائے اور نماز چھوٹ جائے یا بھول جائے، بھولنے سے نماز چھوٹ جائے، فلیصلیها اذا ذکرها، تو جب یاد آئے تو اسے پڑھ لے. تو معلوم ہوا کہ وقت نکل جانے کے بعد برات ذمہ نہیں ہوئی، ذمہ ابھی مشغول ہے، ذمہ میں بھی واجب باقی ہے. فإن ذلك وقتها، یہی اس کا وقت ہے. یہی اس کا وقت ہے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ادا ہو جائے گی، مطلب یہ ہوا کہ رفع اسم ہو جائے گا اس صورت میں. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. یعنی رمضان کے مہینے میں بیمار ہو گیا یا رمضان سفر کی حالت میں ہے تو اس صورت میں ان دنوں رخصت حاصل ہے کہ ان دنوں روزے نہ رکھے، بعد میں ان دنوں کی گنتی پوری کرے. تو اب جو ہے یہ جو نص وارد ہے یہ قضا کو واجب کرنے والے نص نہیں ہیں، وہ تو موجب للادا جو نص ہے وہی قضا کو واجب کرتا ہے. یہ کیوں وارد ہوئے؟ بل انما وردا للتنبیہ علی ان الادا باق فی ذمتکم بالنصین السابقین،
یہ دونوں وارد ہوئے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ ادا تمہارے ذمہ باقی ہیں انہی نصوں کی وجہ سے جو پہلے گزر گئے. لم یسقط بالفوات، فوت ہو جانے سے وہ ساقط نہیں. ذمہ ساقط نہیں ہو گیا، ذمہ آپ کی مجبور ہے. لأن بقاء الصلاة والصوم فی نفسہ، اس لیے کہ صلاۃ اور صوم کا فی نفسہ باقی رہنا اپنی جانب سے مثل پر قدرت کی بنا پر ہے. جب کوئی چیز ذمے میں واجب کی جائے تو اس صورت میں اس کا سقوط کیسے ہوتا ہے؟ یا تو وقت پر ادا کر لینے سے ساقط، یا یہ کہ اس کے مثل پر قادر نہیں ہے اس لیے ساقط، یا اس لیے کہ شارع نے اس کا وجوب ہی ساقط کر دیا تو ساقط. اب یہاں ادا کیا نہیں، اچھا، اور شارع نے ساقط بھی نہ کیا، اور مثل پر قدرت موجود، اس لیے ساقط نہیں نفس کے نفس. ہاں، فوات سے ساقط نہیں ہوگا. سقوط کے لیے صرف فوات ہی کافی نہیں ہے بلکہ نصف پر قدرت نہ ہونا بھی ضروری ہے. جی. اب رہا یہ کہ جناب آپ نے یہ کہا کہ مثل پر قادر ہے، مگر یہاں فضیلت وقت پر تو قادر نہیں ہے، وہ وقت تو لوٹا نہیں سکتا، وہ وقت تو نکل گیا، چلا گیا. اور کہا ہے کہ فضل وقت کا ساقط ہونا لا الی مثل، ساقط ہو کر نہ جو کسی مثل تک منتہی نہ ہو یا زمان تک، للعجز عنہ، اس سے عاجز ہونے کی بنا پر فضل وقت کا ساقط ہونا یہ فی نفسہ امر معقول ہے. یعنی عقل بتاتی ہے کہ جب وہ فضیلت وقت کو لوٹا نہیں سکتا تو وہ تو ذمے سے ساقط ہو جائے گا. فضیلت وقت ساقط، باقی نفس معدہ وہ ذمے میں باقی. ہاں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ اصل میں یہ جو ہے تضمین فعل ہے. ہاں، سقوط فضل الوقت غیر منتہن الی مثن و زمان للعجز عنہ امر معقول فی نفسہ. امر معقول فی نفسہ یہ دونوں سے متعلق ہے نا. اس کے ہاں، وہاں سے لأن بقاء الصلاۃ و سقوط فضل الوقت دونوں سے متعلق کہ نماز اور روزے کا فی نفسہ ہی باقی رہنا اس وجہ سے کہ اپنی جانب سے اس کی مثل پر قدرت ہے، اور فضیلت وقت کا ساقط ہونا اس طرح ہے کہ جو کسی مثل اور زمان کی طرف منتہی نہ ہو، اس سے عاجز ہونے کی بنا پر یہ فی نفسہ ہی امر معقول ہے. معدول عن القیاس نہیں ہے. یہ جب معدول عن القیاس نہیں ہے تو ہم نے قضا کا حکم متعدی کیا اس کی طرف جس کے بارے میں نص وارد نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ صوم منظور، یہ منظور نظر جس کی مانی جائے، چاہے وہ نماز ہو یا روزے ہوں یا اعتکاف ہو. تو نماز، روزہ یا اعتکاف کی نظر مانی، مگر یہاں مراد موقت ہے، غیر موقت کے لیے تو قضا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں، نظر معین. تو نظر، نماز، روزے اور اعتکاف، تو یہاں جو ہے اس کی طرف ہم نے حکم متعدی کر لیا. لہذا کسی نے نظر مانی کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں روزہ رکھوں گا، یا اتنے دن میں اعتکاف کروں گا، یا اتنی رکعتیں فلاں دن نماز ادا کروں گا. اب اس دن اگر کیا نہیں تو پھر بعض میں ان کی قضا واجب ہے، اور اس کا حکم ہم نے متعدی کیا وہاں سے. جب وہ ثابت کرے، ہاں، جب پہلے وجوب قضا کو وہ نہ ثابت کرے گی تبھی وہ تعطیل حکم ہوگا. وعند الشافعی، اور امام شافعی کے نزدیک لابد للقضاء من نص جدید موجب لہ، قضاء کے لیے ایک نص
جدید چاہیے جو اسے قضا کو واجب کرے نص ادا کے علاوہ، لہذا نماز اور روزے کی قضا ان کے نزدیک اس کے لیے ضروری ہے، لابد ان یکون بقولہ علیہ السلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ہو، کیا من نام عن صلاۃ او نسی فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو بھول جائے نماز سے، یہ جو سو جائے نماز سے یا بھول جائے تو اسے پڑھے جب یاد آ جائے، فإن ذلک وقتھا، کہ یہی اس کا وقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ وما لم یرد النص فی، اور جس میں نص وارد نہیں ہے تو کیا ان کے یہاں قضا واجب نہیں؟ تو کہا کہ انما یثبت القضاء بسبب التفویت، وہ قضا کا حکم ثابت کرتے ہیں تفویت کی وجہ سے، جو کہ نص قضا کے قائم مقام ہے، کہ تفویت تعدی پائی گئی ہے نا۔ اچھا، بلکہ ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ذمے واجب تھا کہ ادا کر دیں، ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ امانت ہے، ودیعت اس کے پاس، کہ جب عین شے موجود ہے مستحق کے حوالے کر دو، ہے نا، اور اگر عین شے اگر کسی نے قصدن فوت کر دیا، ودیعت رکھنے کے لیے دیا، دروازہ کھلا رکھا، چور لے گیا، تاوان دینا پڑ جائے گا، تو تفویت سبب ہے وہاں۔ اور اگر نقب ڈال کے چور لے گیا، دروازہ بند رکھا، تعدی اس کی شامل نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ ودیعت پر تاوان واجب نہیں ہے، نہیں فوات پر تاوان نہیں، تفویت پر ہے۔ تو تفویت جو ہے یہ نص قضا کے قائم مقام ہے۔ فلا تظہر ثمرۃ الخلاف بیننا و بینہ، تو ہمارے ان کے درمیان اختلاف کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا صرف فوات کی صورت میں۔ ہاں، مگر آگے چل کے اور بتا رہے فَإِنَّنَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فِي الْفَوَاتِ، ہمارے نزدیک قضا واجب ہے فوات کی صورت میں، وَعِندَهُ اللَّهُ، اور ان کے نزدیک فوات کی صورت میں قضا واجب نہیں ہے۔ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ الفوات ایضاً قائم مقام النص، فوات بھی نص کے قائم مقام ہے، جس طرح سے کہ تفویض۔ تو ایسی صورت میں لا تظہر ثمرۃ الخلاف الا فی التخریج، اختلاف کا ثمرہ صرف تخریج میں ظاہر ہوگا۔ جن صورتوں میں ہمارے یہاں قضا واجب، ان صورتوں میں ان کے یہاں قضا واجب، صرف استخراج حکم میں اختلاف ہے کہ ہمارے یہاں جو موجب للادا جو نص ہے وہی موجب للقضا ہے، ان کے یہاں جس صورت میں نص وارد ہے وہاں نص، اور جس صورت میں نص وارد نہیں ہے تفویض یا فوات۔ فَإِنَّنَا يَجِبُ فِي الْكُلِّ بِالنَّصِّ السَّابِقِ، ہمارے نزدیک کل میں نص سابق کی وجہ سے واجب ہے، اور ان کے نزدیک واجب ہے نص جدید کی وجہ سے یا فوات کی وجہ سے یا تفویض کی وجہ سے۔ اچھا، البتہ بعض قرائن بتا رہے ہیں کہ حضر کی قضا سفر میں 4 پڑھنا، حالت حضر میں کوئی نماز چھوٹ گئی 4 والی، سفر کی حالت میں موقع مل گیا وہاں قضا کر رہا ہے تو 4 ہی پڑھے گا، اور سفر کی قضا حالت حضر میں 2 رکعت پڑھنا، ٹھیک ہے، اور جہری نماز کی قضا دن میں جہرن پڑھنا، اگر اجتماع چھوٹ جائے تو جماعت کے ساتھ جہر واجب، اور اگر تنہا چھوٹ گئی کسی کی تو جہر کر سکتا ہے، اختیار ہے، جیسے کہ ویسے بھی اگر ویسے بھی ادا کی تنہا پڑھا ہے تب بھی ہاں، تو جہر کی قضا دن میں اگر کرے گا تو جہرن، اور سری نماز کی قضا رات میں سرن یؤید ما ذکرنا، ہماری تائید کرتا ہے اس بات کی جو ہم نے ذکر کیا کہ جو نص موجب للادا ہے وہی موجب للقضا، جبھی تو وہی حالت برقرار رکھی گئی ادا والی۔ اگر جہری کی قضا رات میں کر رہا ہے اور سری کی دن میں کر رہا ہے، ہاں، جہری کی قضا یہاں پہ نا فی النہار سے کیا مطلب؟ فی النہار تو اس لیے نہار میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ سری ہوتی ہے، جہری نہیں ہوتی، یعنی ظہر کی نماز عصر کی نماز سری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے وہاں سے
اور صحت مند کی قضا مرض کی حالت مرض کی نماز، مرض کی حالت میں نماز چھوٹ گئی اور صحت کی حالت میں اس کی قضا کر رہے ہیں تو بعنوان صحت ادا کرے گا، یعنی یہ لیٹ کے نہیں پڑے گا. اور مریض کا قضا کرنا حالت صحت کی چھٹی ہوئی نماز کو مرض کے عنوان کے ساتھ لیٹ کر کے ادا کرے گا. تو یہ تائید کرتا ہے اس کی جو انہوں نے ذکر کیا کہ موجب للقضاء جو ہے وہ نص جدید ہے. جبھی تو اس وقت وہ ادا واجب ہوئی تھی اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا، اب لیٹ کر ادا کر رہا ہے تو گویا کہ نص جدید، ہاں اسی حالت میں ادا کرنا پڑتا ہے. ثم ہاہنا سوال مشہور، پھر یہاں ایک مشہور سوال ہے ان کا ہمارے اوپر، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نظر مانی اعتکاف کرنے کی رمضان کے مہینے میں